بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی رات جسے شب قدر کہتے ہیں، جو بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی مقدس رات ہے، اس رات کے دامن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کروڑہا رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں ان کو پنہا کر دیا۔ لہٰذا اس رات کے دامن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمارے لیے اتنی زیادہ بھلائیاں، برکتیں اور رحمتیں رکھ دی ہیں، امت مسلمہ کو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم اس کو پالو اور شب قدر کو پانے کے بعد اس کے اندر جس طریقے سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے اس میں عبادتیں کر لو، تو یہ تمہارے حق میں 1000 مہینے سے زیادہ برکتیں، رحمتیں اور اللہ کی بارگاہ میں ثواب لکھ دیے جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے، پھر خود ہی فرما دیا، اس کو ڈیفائن کر دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اسے قدر کیوں کہا گیا؟ اس کو محدثین نے فرمایا کہ 4 وجوہات کی بنا پر اسے قدر کہا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس رات کے دامن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدر والی کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا، اس لیے یہ رات معزز ہو گئی، معتبر ہو گئی، مکرم ہو گئی۔ دوسری وجہ، اس رات میں جبرائیل علیہ السلام زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ تیسری یہ کہ اس میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور چوتھی یہ کہ یہ رات سر شام سے طلوع فجر تک سلامتی، برکت اور رب کی رحمتوں کے نزول سے پر رہتی ہے، اس لیے اس رات کو قدر والی رات، عزت والی رات، برکت والی رات کہا گیا۔ محترم سامعین، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے انعام رکھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ انعام سنیے۔ حضور محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں اس کی حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے خلوص سے نیت کے ساتھ لیلۃ القدر کو پا لیا، اس میں رب کی عبادت کی، اس کی حضور اپنی بندگی کی نیاز پیش کی اور اس سے مغفرت طلب کی، اس کی رحمت کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجائیں کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی فضیلت والی رات ہے۔ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ رات بطور خاص تحفہ دی گئی۔ وہ تحفہ کیسے؟ ایک رات میرے آقا نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام کے درمیان بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ جس نے 1000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کرام نے جب بنی اسرائیل کے اس شخص کا یہ واقعہ سنا تو ان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی اور تأسف آ گیا کہ ہماری تو عمریں ہی زیادہ نہیں ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کے لوگ تو ہم سے فضیلتیں لے گئے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل امین سورۃ القدر کو لے کر نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے صحابہ کرام کو، اپنی امت کو یہ
ارشاد فرما دیں، خوشخبری سنا دیں کہ پہلی امتیں تو اتنی عمریں پا کر تب عبادت کرتی تھیں، تب ان کو اتنا اجر اور ثواب ملتا تھا، لیکن تمہیں ایک رات ایسی بطور انعام عطا کی جا رہی ہے کہ اگر تم ایمان کی حالت میں خلوص نیت کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ اس ایک رات کو پالو اور اس میں اللہ کی بندگی، اللہ کی بارگاہ میں اپنا عجز و نیاز پیش کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات کو 83 سال اور 4 مہینوں سے زیادہ ثواب جو ہے وہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ یعنی 1000 مہینے سے زیادہ فضیلتیں جو ہیں، 1000 مہینہ کوئی عبادت کرتا رہے، نفلی عبادت کرتا رہے، اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اس رات کی قدر کرتے ہوئے، اس رات کو ویٹیج دیتے ہوئے، اس رات کا احترام کرتے ہوئے، یہ رات ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، یہ رات کے لمحات بیت رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس رات میں رب کی رحمتوں کو لوٹیں، رب کی رحمتوں کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ملتمس کر لیں، متمسک کر لیں کہ خدا کو ہماری اوپر رحم آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ حاضرین سامعین، انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اس رات کے کچھ وظائف کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جو وظیفہ ہم عموماً کرتے ہیں، اس رات میں ہم صلاۃ و تسبیح عموماً ادا کرتے ہیں۔ دوسرا، جو محدثین نے جو مختلف عبادات نفلی نوافل جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص اس رات میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اور اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ اس کی بخشش لکھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم والا معاملہ فرماتا ہے۔ باقی اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اس کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، استغفار کیجئے۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو خدا کے لیے اس کو جا کے منا لیجئے۔ اگر کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دیجئے۔ اگر آپ نے کسی سے زیادتی کی ہے آپ جا کر اس سے معافی مانگ لیجئے، اس لیے کہ اس رات کینہ پرور کی معافی نہیں ہے، دل میں بغض رکھنے والے کی معافی نہیں ہے، عادی شراب پینے والے کی معافی نہیں ہے، اپنے والدین کے گستاخ کی معافی نہیں ہے، لہذا اور اپنے ہمسائے کو تنگ کرنے والے کو اور معاشرے کے اندر نقص امن بنانے والے کو، معاشرے کے اندر نقص امن پیدا کرنے والے کے لیے اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ لہذا اس لیے کہ یہ رات تو ساری رات امن، یہ رات ساری رب کی رحمتوں کے نزول کی رات ہے، تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو وحشت اور دہشت سے امن کی حالت میں لے آتا ہے۔ لہذا اس رات اللہ کسی بندے کو کیسے اجازت دے گا کہ وہ دوسرے بندے کو تنگ کرے، تکلیف پہنچائے۔ حاضرین و سامعین، لہذا اس رات کی قدر کیجئے۔ اس رات کے دامن میں کروڑہا رحمتیں پنہاں ہیں، پوشیدہ ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں یہ نعمتیں نصیب ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا بندی قدوس اس رات میں ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پہ احسانات ہیں ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں اپنے لیے اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے اللہ کے حضور بخشش کی اور مغفرت کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس وقت جو کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یا اللہ اس رات کے صدقے پوری دنیا کو یا اللہ کرونا وائرس سے امن عطا فرما دے، کرونا وائرس سے محفوظ فرما دے۔ حاضرین و سامعین، انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے ایک آخری گزارش کہ جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں گے وہاں پہ فلسطین کے بچوں کے لیے، فلسطین کی ماؤں کے لیے، کشمیر کے وہ 9 ماہ 1 سال ہو گیا ان ماؤں اور بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جو کشمیر کے اندر اس وقت قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اور ظلم و ستم کی وادیوں میں سانس لے رہے ہیں، ایسے ہی جہاں شام کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کیجیے، ان بچوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے جو بیچارے اپنی زندگی کی سانسیں نہ جانے کس انداز میں گزار رہے ہیں۔ لہٰذا ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے پاکستان میں حالت امن میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔
لہٰذا اس رات میں اپنے کسی ایسے مظلوم دکھی بھائی کو مت بھولیے، جتنا زیادہ ہو سکے، جتنی آپ کی توفیق ہے صدقہ اور خیرات کیجیے۔ اپنے ہمسائے کو یاد رکھیں، اگر آپ کا ہمسایہ غریب اور مستحق ہے اس کو خیرات دیجیے، آج رات دے دیجیے، کل صبح دے دیجیے، اس لیے کہ خیرات دینا، اللہ کی راہ میں سخاوت کرنا، اللہ کو بہت سارے اعمال میں سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ سخاوت کرنا ہے، لہٰذا اللہ کو سخی انسان جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ اور آج کی رات میں اب جو عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا بند قدوس اس رات کے اندر نازل ہونے والی اپنی جملہ رحمتوں کو، برکتوں سے ہمیں اپنے دامنوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔